السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث نمبر 12 آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سے حدیث بیان کی عمر بن خالد نے، ان کو لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ یزید سے، ابو الخیر سے اور عبداللہ بن عمر آس سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوچھا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قالا، فرمایا، تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور بھیجو تم سلام، علی من عرف، جسے تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جسے تم نہیں پہچانتے، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جان رہے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے ہو۔ جی، اسلام میں ایک خوبصورت پہلو آج ہم پڑھیں گے، جس سے پڑھ کے آپ انشاءاللہ آئندہ کے بعد ریلیکس ہو جائیں گے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تنگی نہیں رہے گی، اور وہ کہ بہترین اسلام کیا ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ اور ہم تو خواتین ہیں، ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم نے کچن میں صبح، دوپہر، رات، گیدرنگ ہے، کہیں جا رہے ہیں، کوئی کسی کو بلانا ہے، سب اسی میں مصروف ہوتے ہیں، کھانا کھلانا۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کھانا ہی کھایا کھلایا ہے۔ سب سے پہلے تو اب دیکھو کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، اسے جب ایک ماں فیڈ کرواتی ہے، اس پہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے کہ ایک ایک قطرے پہ اس کے جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے آئندہ کھانا ہی کھلائی جاتے ہیں۔ باپ کما رہا ہے، اس کا کمانا عبادت ہے، ماں پکا رہی ہے، پکانا عبادت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہماری یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، نیکی ہے۔ مگر چونکہ ہم علم سے دور ہوتے ہیں، ہم یہ کام تو بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری نیت یہ نہیں ہوتی۔ نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے، میں بہت مشکل جگہ پہ پھنس گئی ہوں، یہ پتہ نہیں کیسے نکلوں گی، سارے کام میرے ہی ذمہ ہے، کیا مجھے ان سے کیا ہی ملنا ہے۔ یہ کچھ جملے جو ہم بعض اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں بھی بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس حدیث کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں رہے گا، کیونکہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں، وہ صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ ایک عبادت ہے جو میں اور آپ ادا کر رہے ہیں، اور اس کی جو جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ میں دنیا آخرت دونوں میں دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اتنا وعدہ نہیں کرتے کہ یہ آپ کی عبادت ہے، ایمان ہے، بلکہ فرمایا کہ بہترین ایمان ہے، یعنی بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہو۔ جیسے کوئی بڑی نیکی کرتا ہے نا، بڑے پیاری نماز پڑھ کے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور جو بھی آپ کہو کہ کوئی مشکل کام عبادت کا ہمیں لگتا ہے اور وہ کر رہا ہے، اسی طرح ایک کھانا پکا رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت عمل ہے جو یہ کر رہا ہے۔ اور یہ خوبصورت عمل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے کھانا، وہ کھانا نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے سے قوت آتی ہے، ہم مضبوط ہوتے ہیں، چلنے پھرنے، بولنے، سوچنے کی صلاحیت آتی ہے۔ انسان، بچہ کھانا کھا کے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کھانا جو ہے وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، کھانے کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جیسے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ ذکر نماز کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، اسی طرح ہمارے جسم کی غذا کھانا ہے۔ تو کھانا کھلانا ہے بہت بڑی عبادت، جیسے قرآن مجید میں جنتی لوگوں کے ذکر میں آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ تو کھانا کھلانا ان کو بتایا جا رہا ہے جنت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ تم نے یہ کام کیا تھا، اس لیے جنت ملی۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیات ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور کھانا یتیم مسکین کو کھلانا تو عبادت ہے ہی ہے، اپنے اولاد کو کھلانا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلانا۔ وہ ایک شخص کے بارے میں یاد رکھیں جو اپنے ماں باپ کے لیے کھانا لے کے آتا تھا اور خود نہیں کھاتا تھا، یہاں تک کہ ماں باپ کھا لے پھر بچوں کو کھلاتا تھا۔ اللہ سے کہا، اللہ جی اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند ہے تو مجھے اس غار سے بچائیں، تو غار تھوڑا سا سرک گیا۔ ماں باپ کو کھانا کھلانا بھی کتنی بڑی عبادت ہے، جنت میں لے جانے والا سیدھا عمل۔ ایک ہم واقعہ پڑھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، حضرت موسیٰ کا ہمسایہ، تو اللہ کے پیغمبر نے جب پوچھا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا جائیں فلاں جگہ پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو دیکھا کہ وہ ایک کسائی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے نرم نرم جو بوٹیاں ہوتی تھی وہ رکھتا تھا اور انہیں کھلایا کرتا تھا۔
دیکھیے کہ اپنے ماں باپ کو کھلانا عبادت ہے، جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں، جن سے ہمیں محبت ہے، اپنی اولاد کو کھلانا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر یہ ہے کہ میرا بندہ کام کرے اور جنت لے لے، کہ یہ نا کہ چلو نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور روزے رکھو تو یہ تو عبادت چلو ہم کہتے ہیں مانتے ہیں۔ کھانا جو کہ زندگی کی ضرورت ہے، ہر کوئی کرتا ہے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو نہیں ہے وہ بھی، مگر یہ خاصیت تو اس کے لیے ہے نا بہترین جو ایمان لائے، کیونکہ یہ باب بھی تو ایمان کے بیان میں حدیث ہے نا، ایمان ہے تب عبادت۔ اب یہ نہیں کہ آپ کھانا کھلائی جا رہے ہو، نہ آپ کی نماز ہے، قرآن سے آپ اسی وجہ سے کٹ گئے ہو، نہ آپ حدیث پڑھتے سنتے ہو، نہ آگے پہنچاتے ہو، بس کھانے میں لگے ہوئے ہو، کھانا پکا لیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، اٹھا کے رکھ لیا ہے۔ یہ سب عبادت ہے، بہترین عبادت ہے تب جب ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل پر اپنا کام کرتے ہیں اور پھر اللہ کے اس احکامات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ کتنا تھکتے ہیں میں اور آپ اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی کھانا کھلانے کے لیے، بس ہو جاتی ہے ہماری پکا کے۔ دیکھو لہسن پیاز کاٹنا چھیلنا کوئی آسان ہے؟ پیاز میں تو اتنا آنکھوں میں اتنا چبھتا ہے، کئی مرتبہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پیاز اتنا چبھتا ہے، اگر ہر سبزی میں بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ چبھن رکھ لیتے ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں تو کاٹنا ہی تھا نا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر جب ہم سبزی بنا رہے ہوتے ہیں پکانے کے، جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے وہ یہی کہے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا بڑا مزے کا کھانا بنا ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا واہ کیا تم نے لہسن کاٹا، کیا تم نے اسے کوٹا، کیا تم نے اسے بھونا، کچھ ایسا نہیں۔ اور جبکہ یہ سارے کام کوئی آسان نہیں ہے، مشکل سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کی جو ہے وہ اجرت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش کر دیں، تاکہ وہ یہ جو کام کرے خوشی سے کرے، تاکہ اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ رہے، کوئی ڈپریشن نہ جائے۔ ہم عورتیں پکا پکا کے کھانا اتنا ڈپریسڈ رہتی ہیں، بچے تو پھر آپ کو پتہ ہے کم کھاتے ہیں، ویسٹ نہ ہو جائے اس کی بھی پریشانی لگی رہتی ہے، اور بہت کچھ ذہن میں آتا ہے۔ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، غصہ کسی پہ ہوتا ہے، نکل کہیں رہا ہوتا ہے، اور اپنا بھی دھیان نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کو اس طرح ہے، کبھی اس طرح انسان ہو جاتا ہے کہ بس اب میں نہیں، اب تو ختم۔ مگر جب ہم یہ حدیث پڑھیں گے یہ ساری بیماریاں میرے اور آپ کے اندر سے انشاءاللہ نکل جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بہترین ایمان، بہترین عبادت۔ کھانا کھلانا سراسر عبادت ہے، خود کھانا بھی عبادت ہے، کہ ایک انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اور الحمدللہ کرتا ہے کھانے کے بعد، اس کو اتنا اجر دیا جاتا ہے جیسے ایک بھوکا انسان ہو، اسے کھانا نہیں ملا اور اس نے صبر کیا، اور پھر کھانا کھلانے والے کو دعا بھی دی جاتی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ آپ نے مجھے کھلایا پلایا، اللہ آپ کو جنت میں کھلائے پلائے۔ ایک اولاد کو چاہیے اپنے باپ کو دعا دے، ماں کو دعا دے، اور پھر کھانے کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اسلام عام کرو، جسے پہچانتے ہو اس کو بھی اسلام کرو، جس سے نہیں پہچانتے اس کو بھی کرو۔ ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ تو نام لے کے بس اسلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم آنٹی جان، یعنی باقی ہم کسی کو نہیں جانتے۔ اسلام اتنی خوبصورت چیز ہے، جنت میں جو لوگ ہیں وہ جنتیوں کی علامت ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور انسان جنت کی علامتیں اپنے گھر رکھ لیتا ہے، جیسے سلام علیکم بما صبرتم عقبی الدار، سلامتیوں کی صدائیں لگائے لائنوں میں کھڑے ہوں گے فرشتے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے گھر میں اسلام لیں، گھر سے جا رہے ہیں تو اسلام لیں، گھر میں آ رہے ہیں تو اسلام لیں، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں تو اسلام لے کے جائیں، کمرے سے آئے ہیں تو اسلام لیں، بڑوں سے چھوٹوں سے۔ اللہ کے نبی چھوٹوں سے خود سلام کرتے، یہ محبت کی علامت ہے، محبت اس سے بڑھتی ہے، اور محبت بڑھ گئی، محبت اگر کسی نے اللہ کی خاطر کی اس کے لیے اللہ نور کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ اپنا اسے نور دیں گے جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر ہی ہے، اور پھر نیکی بھی تو ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یہ دعا دے رہے ہیں ہم، اور فرشتہ وہاں کھڑا کہہ رہا ہے یا اللہ اس کو پہلے سلامت رکھ دیں، کیونکہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے لیے پہلے دعا کی جاتی ہے، اور پھر وہ آگے کہتا ہے وعلیکم السلام، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر آگے پورا سلام کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر اسلام کو اس سے زیادہ بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسلام کو عام کرنے میں ہمارے آپس میں جو بھی دل کے بغض ہیں، نفرتیں ہیں، وہ یوں نکل جائیں گی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم یہ چاہتے ہیں نا، دل صاف ہوں، محبتیں آئیں، تو یہ ایک گارنٹی شدہ وظیفہ ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں آپس میں ہمارے بچوں کی محبت ہو، چھوٹے بچے بہن بھائی، ہم اسلام کرنا چاہیے، انہیں عادت ڈالنی چاہیے، ہاتھ ملا کے اسلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ جیسے آپ اپنی کلاس سے اٹھ کے جا کے اسلام کرتے ہیں، تو جب تک ہاتھ آپ کا ملا رہتا ہے تب تک گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔
اور پھر فرشتے حیرت کرتے ہیں اس بات پر کہ دو مسلمان آپس میں پاس سے گزرے ہیں، انہوں نے اسلام ہی نہیں کیا۔ صحابہ تو یہ کرتے تھے، اکٹھے چل رہے ہوتے تھے، درمیان میں ایک درخت آ جاتا تھا، پھر سامنے اکٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم۔ آپ خود بھی دیکھیے گا، جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گی نا، آپ کے گھر میں کتنی محبت ہوگی، بچے آپس میں پیار کرنے لگیں گے، بچے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، ان کے دل میں آپ کے لیے خود ہی احساسات آئیں گے محبت والے۔ یہ حدیث دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ہے، مگر اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں کیوں؟ کیونکہ جنت میں جا کے بھی تو اسلام ہے، بلکہ مرتے وقت بھی کیا کرتے ہیں فرشتے؟ سلام ہو آپ پر، نیک روح کو تو سلامتی ہی بھیجتے ہیں نا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ وہ حدیث، اللہ نے اسلام بھیجا تھا حضرت خدیجہ کو، اور پھر جبرائیل نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی میرا بھی اسلام کہیں آپ انہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی ہمیں اسلام بھیجا ہوا ہے، جو بھی خطبہ سنتا ہے اور وہ جو موجود ہے یہاں، جو نہیں ہے ان تک میرا اسلام بھیج دیں۔ اللہ کے نبی نے ہم تک اسلام بھیجا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر ہم نے آگے اپنی اولاد کو یہ والی بات بتانی ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ان کو اسلام بھیجا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اسلام بھیجا ہے، جنت میں کہا تھا یہاں کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، یہاں کی جو مٹی ہے بڑی عمدہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، تم اسے جتنا چاہے بڑھا لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھ کے اپنے نام زمین کروا لے، جنت کے باغات کا مالک بن جائے۔ حضرت ابراہیم نے اسلام بھیجا ہے ہمیں پہلے، اسلام مل کے بھی کرنا چاہیے، ہمارے پاس کو نہیں ہے اسے بھی کہنا چاہیے، آپ کہیں جا رہے ہو تو اسے میرا بھی اسلام کہہ دینا۔ تو عمل کی بات، کھانا کھلانا، وہ تو الحمدللہ ہم کھلاتے ہی ہیں، نیت یہ کر لیں گے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور اس میں